الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل یا اہل الکتاب، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، هل تنقمون منا، نہیں تم انکار کرتے ہو ہم سے، الا مگر ان آمنا باللہ، یہ بات کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور اس چیز پر جو اتاری گئی پہلے، اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک تمہاری اکثریت، فاسقون نافرمان ہے. قل، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک، اس سے بھی بری چیز کی، مثوبۃ عند اللہ، بصورت جزا اللہ کی طرف سے، من لعنہ اللہ، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ،
اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، بنا دیا ان لوگوں کو بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی، اولئک شر مکانا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہک گئے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس یہ لوگ آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور تحقیق یہ لوگ داخل ہوئے کفر کی حالت میں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یہ لوگ تحقیق نکلے ہیں آپ کی مجلس سے کفر ہی کی حالت میں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، ان کے ان کاموں کو جن کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات پیچھے پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے کہ مسلمان جب اذان دیتے اور نماز پڑھتے تو یہود و نصارہ کافر لوگ مسلمانوں کا استہزاء کرتے، تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔ مثلاً مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دے رہا ہے تو یہ انگلیاں ڈالتے اور انگلیاں اس انداز میں ڈالتے کہ استہزاء کی صورت اپناتے، جس سے مسلمانوں کو اس عبادت کا مذاق اڑایا جائے۔ حالانکہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ مسلمانوں کے لیے، مؤذن کے لیے جو اذان دے، مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان نہ بھی دے تب اور ہاتھوں کو چھوڑ کر اذان دے تب بھی اذان ہو جاتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینا یہ مستحب عمل ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کی اس انگلیوں میں ڈالنے جانے کے انداز کو عبادت کا مذاق اڑایا کرتے، استہزاء کیا کرتے، اور جب نماز پڑھتے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے، اس کا بھی مذاق اڑاتے۔ تو یہ مسلمانوں کی عبادت ہے نماز کے لیے اذان دینا، مؤذن کا نماز کے لیے بلانا، اذان دے کر اعلان کرنا وقت نماز کا، اور پھر نماز کی ادائیگی کرنا اور مسلمانوں کا ادا کرنا اور امام صاحب کا نماز پڑھانا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اذان دے اور جو لوگ مؤذن کی اذان کو سنیں تو جس طرح مؤذن اذان کے الفاظ دہرا رہا ہے اسی طرح سننے والے بھی ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں۔ مثلاً مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سننے والے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، سننے والوں نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والوں نے درود شریف بھی پڑھا اور یہ الفاظ بھی دہرائے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح پر مؤذن نے کہا
حی علی الصلاۃ، اور سننے والوں نے بھی کہا حی علی الصلاۃ، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا، اور مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، اور سننے والوں نے بھی کہا حی علی الفلاح، اور ساتھ میں یہ بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ، اقامت میں، سننے والے نے بھی کہہ دیا اقامہ اللہ و ادامہ، یا اذان میں مؤذن نے فجر کی اذان میں کہا الصلاۃ خیر من النوم، اور سننے والے نے کہا کہ صدقتا کے الفاظ دہرائے کہ تو نے سچ کہا اور نیکی کی، اور اسی طرح پر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، سننے والوں نے سننے والیوں نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا جو اذان کا جواب دینے والے ہیں، ان کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو یہ الفاظ اذان کا جواب دینے کے الفاظ، دعائیں اور انداز آپ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو اس طرح اذان کا جواب دینے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، میں سفارشی ہوں گا ایسے لوگوں کے حق میں۔ تو یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ کافر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جب اذان دی جاتی اور نمازیں پڑھی جاتی تو نقالی کرتے مسلمانوں کی عجیب عجیب حرکتوں کے ساتھ، عجیب عجیب حرکتوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہے۔ اب اہل کتاب میں تورات والے بھی آگے، انجیل والے بھی آگے، زبور والے بھی آگے، تمام آسمانی کتاب والے اہل کتاب کے مفہوم میں شامل ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ اے اہل کتاب ہل تنقمون منا، نہیں ہم انکار کرتے، نہیں تم انکار کرتے ہم سے، مگر اس بات سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ تم کبھی بھی انکار نہ کرتے، ہم سے دور نہ ہوتے، ہم سے دور، ہم سے نفرت اور ہمارا انکار ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے قرآن کا، ہمارے نبی کا اسی لیے کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تشریف لائے اور آپ پر قرآن کریم اترا، تو آپ لوگ ضد اور انا کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو شریعت کو اپناتے ہو نہ آپ پر ایمان لاتے ہو۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تنقیمون لفظ ہے، یہ ناقامہ ینقیمو سے ہے، باب ضربہ یضربو سے، اس کا معنی ہے انکار کرنا، اس کا معنی ہے انکار کرنا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہ کر لینا کہ انتقام لینا، انتقام لینے والا معنی اس کا نہ کر لینا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے انکار کرنا، یہاں پر انتقام کر لینا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، انکار کرنا یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو فرمایا تم اس لیے انکار کرتے ہو کہ ہم لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر قرآن کریم اترا، اس پر ہم ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر ایمان لے آئے، اور ہم اسی پر نہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر تشریف لائے اور آپ سے پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، سینکڑوں انبیاء اکرام تشریف لائے، ہم ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وہ وجہ اللہ نے آگ پیچھے بیان فرما دی
کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ضد کی بنا پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نافرمان ہے، جو نافرمان ہے، جنہوں نے نبی کی رسالت کی تکذیب کر کر نافرمانی اختیار کی، نبی کے دین کا مذاق اڑا کر نافرمانی اختیار کی۔ حالانکہ ہم نے تو تورات کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو انجیل کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبروں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہماری جو ہے قانون کا اندر یہ بات شامل ہے، جو رسالت کی توہین کرے، رسالت کی توہین کرے تو وہ کیا ہے، اس کی سخت سے سخت سزا ہے، اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ اب رسالت میں تمام پیغمبر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، دیگر پیغمبر بھی آ گئے، دیگر پیغمبر علیہ السلام بھی آگے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو حق برحق سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ان کو برحق سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور قیامت تک ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی میں اب نجات ہے، اسی پر اب نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں جب بصورت جزا اللہ کی طرف سے، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بحر کلثم کے کنار پر ایک بستی ایلا نامی آباد تھی، آج کل اس بستی کو کہا جاتا ہے ایلات۔ یہ یہودیوں کی یہ جو ہے بندرگاہ ہے، اور یہاں پر یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر تھا عبادت کا، کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کے لیے ان کے لیے یہ دن مقرر تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ اسی دن میں مچھلیاں زیادہ کنارے پر آ جائیں، تو یہ لوگ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے ان مچھلیوں کا شکار کرتے۔ تو ان لوگوں کو منع کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ان کو منع کیا، دوسرے وہ جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا، تیسرے وہ جنہوں نے منع کیا پھر چھوڑ دیا، ایک حد تک منع کیا پھر چھوڑ دیا، تھک گئے کہ یہ تو مانتے نہیں یہ بات۔ تو ایک وہ جو آخر تک منع کرتے رہے، ایک وہ جنہوں نے بالکل منع ہی نہیں کیا، اور تیسرے وہ جنہوں نے کچھ دن کے لیے منع کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا کہ جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، جو ان کے بڑے تھے جوان تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ آج آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کے بوڑھوں کو اللہ خنزیر بناتا ہے، آپ کے جوانوں کو اللہ بندر بناتا ہے۔ آج اللہ کے آپ عبادت نہ کریں، پنجگانہ نماز نہ پڑھیں، آپ روزے نہ رکھیں ماہ رمضان میں، آپ جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کریں 40ویں حصے میں اپنے مال کے، جبکہ ان لوگوں پر تو چوتھا حصے میں زکوٰۃ فرض تھی، ہم لوگوں پر 40ویں حصے میں زکوٰۃ فرض ہے، اور ان لوگوں پر چوتھائی حصے میں زکوٰۃ فرض تھی۔ تو آج کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے، کوئی بندر بنتا ہے، کوئی خنزیر بنتا ہے۔ اگر اللہ بنا دے کہ اللہ کے فرضوں کو جب توڑا جاتا ہے، شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، ڈاکے عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، والدین کو کہ بے عزتی عام ہو جائے، نافرمانی عام ہو جائے، تو اللہ رب العزت یہ تو گناہ ایسے تو ان لوگوں نے بھی نہیں کیے جیسے اس زمانے کے لوگ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں۔ تو اللہ کسی کو بندر بنا رہا ہے، کسی کو خنزیر بنا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ثمرات ہیں کہ گناہ یہ امت کر رہی ہے، پھر بھی اللہ ان کو بندر نہیں بنا رہا، خنزیر نہیں بنا رہا، اللہ کے حکموں کو سر عام یہ توڑ رہے اور گستاخیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو بندر نہیں بنا رہا، خنزیر نہیں بنا رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ثمرات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ پھر ایک زمانے تک وہ زندہ 3 دن تک وہ زندہ رہے، پھر وہ سب کے سب مر گئے، وہ سب کے سب مر گئے۔ تو آج جو بندر ہیں یا خنزیر ہیں یہ ان کی جنسیں نہیں، یہ حیوانات کی جنسیں ہیں۔ وہ تو ان پر 3 دن تک وہ زندہ رہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رویا کرتے تھے ہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہ رویا کرتے تھے، لیکن وہ وقت گزر گیا، اب توبہ کہاں ان کی قبول ہوتی۔ تو اسی حالت میں وہ مر گئے، پھر خنزیر بن کر مر گئے، بندر بن کر وہ مر گئے۔ تو اللہ نے یہ عذاب ان پر مسلط کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان لوگوں نے طاغوت کی عبادت کی، شیاطین کی عبادت کی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ اولئک شر مکانہ واضل عن سواء السبیل، برے راستے پر سے یہ چل پڑے، برے راستے پر یہ بہک گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ راستہ برا راستہ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، کفر ہی کی حالت میں داخل ہوتے ہیں اور ظاہر یوں کرتے ہیں جیسا کہ یہ سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے پکے مسلمان ہیں، صف اول میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، بات کو غور سے سنا کرتے تھے، لیکن کفر لے کر آتے اور کفر کی حالت میں لوٹ جاتے، کیونکہ دلوں میں نفاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی ادائیگی کریں، دین پر عمل کریں، ان لوگوں کی طرح برے کام نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ نے کیا کہ اللہ کا ان پہ غضب ہوا، اللہ کی ان پر لعنت ہوئی۔ لعنت کس طرح ہوئی؟ عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا۔ ہم سورہ فاتحہ کا اندر یہ دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تو ہمیں ایسا نہ بنانا، ان لوگوں کی طرح نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوں۔ تو عیسائیوں نے رب کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر لعنتیں برسائی، اور یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا ان پر غضب ہو۔ تو اے اللہ تو ہمیں نہ ان لوگوں کی طرح بنانا کہ جن پر تیری لعنت ہوئی، نہ ان لوگوں کی طرح بنانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا ہمیں عطا فرما دی، اور اس دعا کی برکت سے آج ہم لوگ بچے ہوئے اللہ کے غضب سے، اللہ کی لعنتوں سے۔ تو لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی نقالی سے پرہیز کریں، ان جیسا بننے سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں، ان سے مشابہت سے بچائیں، اور اپنے آپ کو باوقار مسلمان بنائیں، پکا مسلمان بنائیں، اور اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم لوگ ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔